جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہی ہے وہ الٹیمیٹلی اس ملک اور قوم کو اور آنے والی نسلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ آج ایک فیصلہ جس کی گونج کافی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوراق پہ نظر آ رہی تھی، دکھائی دے رہی تھی، اور ہماری وہی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس فیصلے کو کئی دن پہلے سوشل میڈیا کی زینت بنا چکی تھی، بلکہ رہائی کے شادیانے بجا کے آپس میں مبارکبادیں دینے کا، گلے ملنے کا اور خوشیاں منانے کا یہ سلسلہ پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھا، جب سے سپریم انسٹیٹیوشن اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر بیٹھے ہمارے معززین نے اپنے دل کی بات زبان پہ لا کے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کے دل جو ہے وہ اٹک کے قیدی نمبر 804 کے ساتھ کس طرح دھڑک رہے ہیں، اور کس طرح اٹک کے اسیر کے ساتھ ان کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں، اور اگر لوور جوڈیشری اس خواہش کے تابع اور منشا کے مطابق فیصلے نہیں کرے گی تو وہ سانسیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو لہٰذا آج کا جو فیصلہ تھا، جہاں سزا کی معطلی ہوئی، اس نے سزا معطلی کے دوران یہ کہیں پہ طے نہیں ہو گیا کہ قیدی نمبر 804 کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا، یا کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مجرم سے محترم بن گئے ہیں، اور یہ بھی کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ جن کو فرمائشی کھانے اور مرغن غذائیں جیل میں فراہم کر کر کے ایک نئی دو پاکستان کا جو عملی نمونہ سامنے آیا ہے، اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کی کلی کھول دی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ طاقتور کوئی بھی ہو، پسندیدہ شخصیت کوئی بھی ہو، وہ جب چاہے جیسے چاہے آئین اور قانون کو اپنی منشا کے مطابق مروڑ سکتی ہے، موڑ سکتی ہے، توڑ سکتی ہے، اور اپنے پاؤں کے نیچے رونگ سکتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ اس سزا کی معطلی کے ساتھ مختلف آراء، مختلف ڈسکشن، مختلف ڈیبیٹ، مختلف قانونی ماہرین کی اپنی اپنی جگہ اس مقدمے کے ساتھ جڑا بیانیہ آپ کو بھی سننے کو مل رہا ہے، ہم لوگ بھی سن رہے ہیں، لیکن استحکام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ مہام اور اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی بیانیے گھڑے جا رہے ہیں یا اس کے ساتھ جڑے عوامل ترتیب دیے جا رہے ہیں، ہر حال میں ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر حال میں انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتا آئی پی پی کی اولین ترجیح ہے، اور جماعت کی سطح پہ، قیادت کی سطح پہ ہم پرزور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 جو ہیں ان کو جو جیل میں سہولت کاری دستیاب ہے، وہ سہولت کاری
फरमाइशी खाने और खाबों के साथ जुड़ा देसी घी में पके वो तमाम मुरगन खाने अटक जेल के जो बाकी कैदी हैं उन तक भी उन खानों की रसाई को यकीनी बनाया जाए और ये तय कर लिया जाए वंस फॉर ऑल कि पाकिस्तान के अंदर एक ही नोयत के एक ही तरह की सजा पाने वाले जो कैदी हैं उनके साथ दोहरे रवैये और दोहरे मेयार जो हैं ये कब तक पाकिस्तान के इस अदालती सियासी समाजी और हुकूमती चेहरों पे तमाचे मारते रहेंगे। दूसरी चीज जो सबसे अहम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई जिस तरह बेलगाम होकर अवाम को हलकान कर चुकी है, खसूसी तौर पे बिजली के बिलों ने जिस तरह आखिरी सांसें भी अवाम की जो है वो छीनने के लिए वो तमाम बिल जो है वो ताजियाने बन के अवाम पे बरस रहे हैं। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती है कि हमें इस सिसकते आहें भरते दुखों मुसीबतों से नडाल और गम के महंगाई के सताए ये अवाम जो है इनको हर सूरत में रिलीफ पहुंचाने के लिए हर तरजीही मंसूबा जो है वो तरक्याती हो, वो कोई पुल हो, कोई सड़कें हों, कोई गुजरगाहें हों, उन सब को पसे पुष्ट डालते हुए फिलफौर वो पैसा, वो सरमाया, वो फंड्स जो हैं वो बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएं। और IMF जिसके साथ गठजोड़ करके साबका हुकूमत ने अवाम को इस दलदल में धकेला है, उस IMF के साथ असरनो इन बिलों के साथ जुड़ी जो नाइंसाफी, ज्यादती और जुल्म है उसके तदारक के लिए फिलफौर डायलॉग का आगाज किया जाए और खसूसी तौर पे जो सरकारी मरात याफ्ता तबका है, ये बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि 95% अवाम जो है वो महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। 5% जो हमारी अशरफिया है, सुपर एलीट क्लब जो है उसने उन 95% को यरगमाल बनाया हुआ है और महंगाई के बढ़ते हुए असरात, बिजली के बिलों में बेहंगम इजाफा या कोई भी इसके साथ जुड़ा मुआशरती नाइंसाफी का पहलू है तो उस अशरफिया के कान पे जूं नहीं रेंगती क्योंकि उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। 95% अवाम जो है 95% उनकी आओ बका को सुना जाए और अवाम को ये कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसकी सजा मुअत्तल होती है, कौन अंदर होता है, कौन बाहर होता है, किसको रिलीफ मिलता है, किसको सजा मिलती है। अवाम इस वक्त जो महंगाई की सजा भुगत रही है वो अपनी इस कैद से निजात चाहती है। अवाम जो है वो इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में जहां रिज़्क़े हलाल से 2 वक्त अपने बच्चों को पालना एक मिडिल क्लास के लिए चैलेंज बन गया है, तो वो इस तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए वजीर आजम को निजात दहिंदा मानती है और एक मसीहा के रूप में उन्हें देखना चाहती है कि आप इलेक्शन
یہ آپ کے ساتھ جڑا جتنا بھی ایک آئینی اور قانونی عمل ہے وہ ایک آپ کی ذمہ داری میں ضرور آتا ہے، لیکن جس قوم نے، جس ملک نے، جس عوام نے وہ رائے شماری میں جانا ہے، ووٹ ڈالنے جانا ہے، ان کو زندہ رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ ان کا زندہ رہنا، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا، اور ان کے تمام جو اس وقت بنیادی حقوق کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں ان کو ہر حال میں سہولت کاری دینا، یہ آپ کی آئینی سب سے بڑی جو آج کی ذمہ داری ہے وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آبی جارحیت نے جس طرح سیلاب کی تباہ کاریاں کر کے ہماری بستیاں اجاڑی ہیں، ہمارے سرسبز کھیت جو ہیں اس وقت تباہ کاری کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور اس سے ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ آنے والے دنوں میں چیلنج بننے جا رہی ہے۔ ہمیں پنجاب گورنمنٹ ہو یا جہاں جہاں سیلاب کے متاثرین ہیں، استحکام پاکستان پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ ان کسانوں کی فصلوں کا معاوضہ دیا جائے، ایک فیئر فری اسیسمنٹ کی جائے، انالیسس کیا جائے، اور ان کسانوں کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہ چھوڑا جائے، اور جو سیلاب متاثرین اس کی زد میں آئے ہیں ان کی ہر اور بر وقت جو مدد ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ استحکام پاکستان پارٹی اپنی مدد آپ کے تحت جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی قیادت میں ان سیلاب متاثرین کے ساتھ ہر طرح کا جو دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں ساتھ دے سکتی ہے ہم اس کو یقینی بنائیں گے، اور ہمارے جو لیڈرز، کارکنان اور ان حلقوں کے ساتھ ہماری جماعت کے ساتھ وابستہ اکابرین ہیں ان کو متحرک کر دیا گیا، اور وہ اپنی اپنی سطح پہ ان کے دکھوں کا مداوع کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک جڑم والے کا جو واقعہ ہے، ہماری پارٹی کی سطح پہ قیادت نے جا کے ان کے آنسو پہنچے ہیں، وہاں 1 کروڑ کی جو گرانٹ ہے وہ دی ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ آئے دن کے جو ہمارے واقعات ہیں یہ اس انتہا پسندی اور انتشار پسندی کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے بدقسمتی سے جو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا جو نیا وتیرہ اس معاشرے میں متعارف ہوا، اور اس کی موجد بھی ایک جماعت ہے جس نے ہمارے ان رویوں کو انتہا پسند بنا دیا، ہماری سوسائٹی کو پولرائز کر دیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تقسیم کر دی کہ ایک ایک گھر کے اندر کئی کئی گروپ، اور خاندان کے اندر جو نسل در نسل یونٹی تھی، اتحاد تھا، رواداری تھی، وفاداری تھی، رکھ رکھاؤ تھا، سب کو ملیا میٹ کر دیا، اور اس کا کریڈٹ بھی قیدی نمبر 804 کو جاتا ہے کہ اس معاشرے کی جو تنزلی، اس معاشرے کی تباہی، اس معاشرے کی جو آپ کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی، یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے جو ذہنوں کے اندر اس جھوٹے، بے بنیاد اور من پسند بیانیے کی آبیاری کی، یہ وہی فصل ہے جو پک چکی ہے، اور وہ فصل جو ہے اب قوم کو بصیرت قوم کاٹنی پڑ رہی ہے۔ میں آخری اس التجا کے ساتھ کہ آپ کا جو آج کا فیصلہ ہے، یہ ہماری عدلیہ کی جو جگ ہسائی دنیا بھر میں پہلے ہی ہو رہی تھی، ایک دفعہ پھر وہ پرنٹڈ فیصلے جو سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے تھے، آج اس پہ مور لگ گئی کہ اس ملک کے اندر ہمیں
ریفارمز کی ضرورت ہے. جو ریفارمز کا وعدہ ہماری سابقہ جماعت لے کے آئی تھی کہ ہم لیگل ریفارمز کریں گے، ہم جوڈیشل ریفارم کریں گے، ہم اکنامک ریفارم کریں گے، ہم سوشل ریفارم کریں گے، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک بھی وعدہ پورا نہ ہوا، اور اس کا نظام عدل کا جو جنازہ تھا وہ طاقتور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بڑے فخر سے وہ اس کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں، اور اپنے طاقت کے نشے میں اور اپنے ان تمام وسائل کے ساتھ جڑے جو بیانیے ہیں ان کو وہ سرے عام کمیونیکیٹ اور ایڈریس بھی کرتے ہیں. تو چونکہ سوشل میڈیا کی اسکرینوں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جس طرح لان تان کر کے، جس طرح سرے عام گالیاں دے کے ان کی عدالت کے اندر عدالتی تمام جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اور کنڈکٹ ہے اس کی بے تقیری کر کے، ڈرا دھمکا کے، ہر طرح سے ان کو تائید کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کے وکلا اور ان کی قانونی ٹیم نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، ہم آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کو بے لگام چھوڑ کے جس طرح وہ تمام زہریلا پروپیگنڈا، ملک دشمن سوچ کے ساتھ جڑا وہ بیانیاں جس سے نہ کوئی جج محفوظ ہے، نہ کوئی ادارہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ میڈیا بھی ان کی زد میں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج ڈالر نے 302 کی اڑان بھر لی ہے، تو یہ 302 ڈالر نے نہیں، یا انٹر بینک میں نہیں، یہ لگی آپ سمجھے کہ یہ غریب کی جو رہی سہی سانسیں تھی اس غریب پہ یہ 302 لگ گئی ہے. کیونکہ جو ڈالر جو ہے اس کی اڑان اونچی ہوگی، جو غریب ہے اس کی سانسیں جو ہیں وہ ڈوبتی جائیں گی اور زیادہ وہ نیچے آتی جائیں گی. تو لہٰذا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، متعلقہ ادارے ہوں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل سے نکل جائیں کہ سیاسی ایوانوں میں، سیاسی جماعتوں میں سیاسی شخصیات کے پسندیدہ غیر پسندیدہ مشاغل کیا ہیں، یہ دیکھیں کہ اس وقت اس ملک کی ضرورت کیا ہے، عوام کی ضرورت کیا ہے، اور عوام اس وقت جو ہے ان اپنے دکھوں سے نجات کے لیے وزیر اعظم صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ توقع کرتی ہے کہ آپ ان کے لیے مسیحا بن کے ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر یہ غیر یقینی صورتحال اسی طرح چلتی ہے اور عوام اسی طرح تڑپتے اور کرب میں مبتلا اپنے دکھوں کے لیے آؤ بکا کرتے رہیں گے، تو پھر کوئی بھی ہم میں سے اس عوام کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی. آپ نے مہنگائی کی بات کی، آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی، آپ کو پتا ہے یہ سارا جو کیا جا رہا ہے پچھلی حکومت کا ہے، اور اب سسٹم یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم بھی اب احتجاج کر رہی ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ فیصلے پہلے سے ہی معلوم ہو جاتے ہیں. کیسے معلوم ہو جاتے ہیں؟ جب بیٹھ کے فیصلہ سناتے ہیں کہ 5 تاریخ کو سزا ہوگی اور 3 سال سزا ہوگی، وہ چیزیں کیا تھی؟ اور آپ نے شوگر کی بھی بات کی، تو آپ کی پارٹی کے سربراہ شوگر کا بہت قریبی تعلق ہے، وہ کتنا ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اس کو؟ آپ نے 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ
بہت اہم سوال ہے کہ تمہیں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دو گے. جنہوں نے سب سے زیادہ IMF کے ساتھ ان سخت شرائط پہ معاہدے کر لیے، یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ آپ کی IPPs جن کی وہ بجلی لگانے والے کارخانے جو انہوں نے اپنے 2013 سے آنورڈ ٹینور میں جن کو وہ کمٹمنٹس دی کہ وہ کیپیسٹی ان کی جو بھی ہو بجلی جس طرح بھی وہ بنائیں گے ان کے ساتھ یہ ٹیرف جو ہے ہم ڈکلیئر کریں گے، اون کریں گے، اور اس پہ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ خریدنے کی پابند ہوگی. یہ عوام کے گرد شکنجہ ڈالا گیا سابقہ ادوار میں، ٹائٹ اب آ کے ہو رہا ہے، لیکن وہ شکنجہ جو تھا اس نے ہر حکومت نے اس میں حصہ لیا. یعنی اس کو ڈھیلا کرنے کی بجائے اس کی کوئی نہ کوئی پنجابی کہتے ہیں وہ کری کسی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ سنگل جو ہے اب عوام کے گلے کا توق بن گیا اور عوام کو سفوکیٹ کر رہے ہیں. اور عوام بیوقوف نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور جو اس وقت عوام سے ہمدردیاں جتانے کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، یہ ان کے دورے رویے اور دورے چہرے وہ عوام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو آپ کا چینی کے بحران کا، دیکھیں یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک لیڈر کی سوچ کے ساتھ جڑا وہ پروڈکشن یا سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ نہیں ہوتا، یہ ایک پالیسی ہوتی ہے اور وہ پالیسی جو ہے وہ حکومتیں دیتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ جہاں آئے گا وہاں کرائسس آئے گا، اور اس کرائسس کا فائدہ جو ہے وہ پروڈکشن یونٹ اٹھائیں گے اور نقصان جو ہے وہ عوام اٹھائیں گے. اس کے لیے بیٹھ کے اسٹیک ہولڈر کو سب کو عوام کے ریلیف کے لیے سوچنا ہے. اور یقیناً میرا لیڈر یا IPP کے جو سرپرست اعلیٰ اور چیئرمین ہے وہ اس حوالے سے عوام کے اس درد میں ہر صورت شریک رہیں گے. تیسرا آپ کا تھا عطا تارڑ صاحب کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں، میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری جو عدلیہ کے اندر پسند ناپسند کی جو ایک ٹیم ہے، ہر ایک جماعت نے اپنے اپنے جج جو ہیں ان پہ اپنی مہر لگائی ہوئی ہے، اور جب آپ ججوں کو سیاست زدہ کر دیں گے، جب منصف جو ہے وہ کسی سیاسی جھکاؤ یا کسی جماعت کے ساتھ جڑا اس کا رویہ یا عمل نظر آئے گا تو پھر وہ انصاف جو ہے وہ سیاست زدہ ہو جائے گا، اور جہاں انصاف سیاست زدہ ہوگا وہاں پھر آپ کو پتہ کہ اعتماد کا فقدان ہوگا اور عوام اس انصاف کو کبھی بھی اس پہ یقین نہیں کرے گی. نیب میں آئے اور ہمارے پاس جمع کرائیں گے، یہ انہوں نے جو ہے جو زیورات جتنے بھی دیے ہیں انہوں نے بدعنوانی کی ہے. خاتون ہونے کے ناطے زیورات جو ہے وہ کسی سے بھی لے لینا تو یہ اس کے لیے میدان میں بڑی آپ ویسے بتا سکتی ہیں کہ یہ اور باقی سے بھی کیوں نہیں ہوا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خاتون کا حسن جو ہے اس کا زیور ہوتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتی ہے کہ روایتی سائیکولوجیکل فیکٹر، لیکن اپنے زیور سے پیار ہوتا ہے، پرائے زیور پہ آنکھ رکھنا جرم ہوتا ہے. اور لائف پارٹنر اگر کرائم پارٹنر بن جائے تو یہ اور زیادہ دکھ کی بات ہے، کیونکہ لائف پارٹنر قیدی نمبر 804 جیل میں اسی توشہ خانہ کی سزا کا مجرم کے طور پہ
وہ بند ہے. تو کرائم پارٹنر، لائف پارٹنر جو ہے وہ کرائم پارٹنر بن کے دوسرے کیس میں ان کی طلبی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مال مسروقہ گھر میں تھا وہ دونوں کو پتا تھا اور دونوں کی ملی بھگت اور خواہش کے مطابق وہ بندر بانٹ ہوئی تھی. اور قانون کے مطابق سب کو جواب دینا ہے. جس نے توشہ خانہ پہ ہاتھ صاف کیے ہیں، ایک فیئر فری ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور سب سے برآمدگی ہونی چاہیے. مال مسروقہ جس کے گھر میں بھی ہے وہ واپس آنا چاہیے. اور صوبائی سطح پہ جو وزراء اعلیٰ یا گورنرز ہیں، وفاق میں تو یہ سسٹم موجود ہے جہاں وہ جواب دیں ہیں. صوبوں کی سطح پہ بھی ایسا قانون متعارف کرانا چاہیے، کیونکہ میرے پیارے بزدار صاحب جو ہیں وہ 36 گھڑیاں گھر لے کے گئے ہیں اور تحفے میں ملی ہوئی وہ گھڑیاں جو ہیں انہوں نے اس پہ ہاتھ صاف کیے ہیں، تو وہ بھی توشہ خانہ میں واپس آنی چاہیے. جی بیٹے جی. میڈم ذرا معلومات کے میں اضافے کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں فواد چودھری یا پھر یعنی صاحب ہو گئے، دیگر رہنما علی زیدی سمیت بہت سارے، وہ جہانگیر ترین اور آپ کے علیم خان صاحب کو چور کہتے تھے چینی کے معاملات پہ. کیا آج کل پارٹی میٹنگز میں بھی وہ چور کہتے ہیں یا کوئی نیا پروجیکٹ ملا ہوا ہے یہ؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال ان کے ذاتی عمل کے ساتھ ہے، وہ علی زیدی اور فواد چودھری یا جن کا بھی آپ نام لے رہے ہیں، یہ بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میرے سامنے ان میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا نہ لفظ ادا کیا نہ اب نہ اس سے پہلے. میڈیا کی سطح پہ کیا کہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ لفظ جو ہے ویسے ہی زیب نہیں دیتا کہ اگر وہ کسی بھی سطح پہ بولا جائے. جی ٹکا صاحب جی ایک منٹ. ہاں آپ نے اپنی گفتگو کے دوران باتوں نے الیکشن کمیشن نے سیاسی باتوں سے رائے دی ہے الیکشن کے حوالے سے، تو آپ آج آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کی جماعت کا کیا اس حوالے سے موقف ہے؟ انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے یا بعد میں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میڈم، چینی کا یہ جو بحران ہے بجلی کا، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے نگران وزیر کو کہہ دیا کہ وہ صورتحال کے لوگ سے آپ کے پاس اس کا دیکھیں، دونوں کوسچنز آپ کی عوام سے جڑے ہیں. پہلا کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہماری. اور کیٹیگریکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے اپنے مقررہ وقت پہ ہونا الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں میں سر فہرست ہے. اب وہ الیکشن کیا ہے کہ وہ صاف ہو، شفاف ہو اور غیر جانبدار ہو. وہ صاف، شفاف اور غیر جانبدار کیسے ہوگا جب آپ 10 سال پرانی ووٹر لسٹ پہ آپ الیکشن کنڈکٹ کرنے نکلیں گے. آپ وہ ووٹر جو 1 کروڑ سے زائد ووٹر جو پاکستان کی اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنا ہے اور آپ کی ووٹر لسٹوں کے اندر اس کا حق ہے، پاکستان کا قانون اور آئین اس کو حق دیتا ہے کہ وہ 18 سال کی عمر میں اگر آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہے تو اس کو ووٹر بننا ہے، اور ووٹر ہے تو اس کا نام الیکشن کی اس لسٹ کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور نئی ووٹر لسٹ بننے کے لیے جب ووٹر کا اندراج ہوگا تو وہاں آبادی کا تناسب اس حلقے کے اندر فلکچویٹ ہو جائے گا. وہاں پھر آپ کو اس ووٹر لسٹ کے مطابق نئی حلقہ بندی چاہیے ہوگی. وہاں نئی آبادیاں جہاں ووٹر بڑھا یا جہاں کم ہوا ہے اس کی ری الائنمنٹ چاہیے. ری الائنمنٹ کے بغیر وہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں شفاف الیکشن چاہیے، آزاد الیکشن چاہیے اور ہر طرح سے غیر جانبدار الیکشن چاہیے. اور اس کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے.
चंद माह आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बजाय इसके कि उस इलेक्शन पे उंगलियां उठे, बजाय इसके कि उसके नताइज जो है वो अबहम पैदा करें, और बजाय इसके कि कौम जो है फिर नए सिरे से एक नए मसले का शिकार हो। दूसरी बात आपने कही कि सोल्यूशन क्या है। देखिए, यहाँ बहुत सारे नारे लगे, वादे हुए, इलेक्शन कमीशन के अंदर आपकी 150 से ज्यादा पार्टियां जो रजिस्टर्ड है, जिन्होंने बड़े दिल फरेब जो मैनिफेस्टोज हैं, मंशूर हैं अपने, वो सबमिट किए हुए हैं। लेकिन हमने एज अ जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया, हमने कहा जी कि जो सबसे बड़ा दर्द सारी अवाम का है वो बिजली है, और इस बिजली के लिए 300 यूनिट तक हम फ्री जो है वो बिजली फराहम करेंगे। कैसे करेंगे, उसके अल्टरनेटिव प्लान जो है हमने साथ लगाए हैं। और ये कहना कि हम ये करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ये वो सवाल है जिसका जवाब जो है वो पाकिस्तान में आज तक नहीं मिला। उसका जवाब हम लेके आए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवाम, वो गरीब किसान हो, वो आपका लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास हो, कोई भी 300 यूनिट तक जो बिजली जलाएगा उसको हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली की फराहमी जो है यकीनी बनाएंगे। और यही तरीके जो हमारी इंसाफ थी, जिसका हम हिस्सा बने थे कि पब्लिक को रिलीफ देना, लेकिन वहाँ खानदान और जातियात रिलीफ लेके चली गई, लेकिन अवाम जो है वो आज भी उस रिलीफ के लिए तरस रहे हैं। आखिरी सवाल जी, आप कुछ कहना चाहते? जी 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 जी, उनकी उनकी बेटे बारी। जी जी बोले। जी जी। मेरा आपसे एक ही सवाल है, आपने पाकिस्तानी कौम को अपनी गुफ्तगू के दौरान 2 हिस्सों में तकसीम, जी जी हिस्सा 5% और दूसरा 95%। जी जी। आप बराए मेहरबानी थोड़ा सा 5% के ऊपर रोशनी डालें, ये 5% कौन दोगे, और आपका शुमार 5% में होता है या 95%? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये है कि जो 95% है उसकी अक्सरियत सारी इधर बैठी हुई है, उसमें से 5% वाला कोई इस कमरे में, इस प्रेस क्लब में आता ही नहीं है। वो बड़े बड़े और 5 स्टार होटल्स में बैठ के आपसे मुखातब होते हैं, जहां एसी की कूलिंग फ्रीजिंग में होती है। जो आपके पास आ जाता है, समझे कि वो 95% के साथ खड़ा है, वो आपके साथ खड़ा है, वो उस एलीट क्लब का हिस्सा नहीं है। लास्ट सवाल जी आप करना चाहते हैं? जी जी अभी तक ड्रोन बैंक की तरफ से कोई बिलों के हवाले से इशू है, महंगाई के इशू है, ये कब सामने आएंगे? तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नंबर 8 से 4 की तरफ फोकस होता है तरीके से का अवामी इशू पर शायद। देखिए, जिसने अवाम में जाना है उसको अवाम के इश्यूज को फोकस करना है, और ये हो नहीं सकता कि आप इलेक्शन के लिए कमर बस्ता हूं, आप हल्के की सियासत करना चाहें या हल्के से वोट लेने के लिए निकलें तो आप अवामी इश्यूज को फोकस ना करें। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये बड़े भरपूर तरीके से कमिटमेंट की गई है, और जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में ये फैसला किया गया कि हमने अवाम के साथ खड़ा, हमने किसी सूरत भी अवाम को इस यरगमाली टोले के साथ मजीद उनके हाथों रुसवा नहीं होने देना। और जिनको पता है कि अवाम जो है इस वक्त क्या चाह रहे हैं या अवाम इस वक्त किन हालात में है, तो वो कैसे उनसे दूर रह सकते हैं। हम आपको हर अवामी इशू में अवाम के साथ खड़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू।